زندگی کے احسانات کو اور معمولی سی کوتاہی اور معمولی سی مطالبے کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے پوری زندگی کی مٹھاس کو کھٹاس میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح سے عورت کے اندر اور بھی خصوصیات ہونی چاہیے، لیکن میں یہاں پر یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک عورت ماں بن کر سماج میں اصلاح کیسے پیدا کر سکتی ہے، بیٹی بن کر کیسے پیدا کر سکتی ہے، بیوی بن کر سماج کی اصلاح کیسے کر سکتی ہے، اور بہن بن کر سماج کی اصلاح کیسے کر سکتی ہے۔ ایک عورت ماں بن کر سماج معاشرے کی اصلاح اس طرح کر سکتی ہے جس طرح سے مریم کی ماں نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگارا میرے پیٹ میں جو موجود ہے میں اسے تیرے نام پر آزاد کر دوں گی۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ الہ العالمین یہ نذرانہ قبول کر لینا، الہ العالمین یہ معمولی سی چیز قبول کر لینا، یہ میرے پیٹ میں جو بھی پیدا ہوگا لڑکا یا لڑکی، الہ العالمین اسے قبول کر لینا، میں اسلام کے لیے تیرے دین کی بلندی کے لیے میں اسے وقف کر دوں گا، قبول کر لینا۔ پھر پیدائش ایک لڑکی کی جسے دنیا مریم کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے اس پر افسوس کیا ربی انی وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ الہ العالمین میرا ارادہ کیا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، وہ لوگوں میں رہے گا، دعوت و تبلیغ کرے گا، مسجد وغیرہ کی صفائی اور جو بھی معاملات ہو سکتے ہیں سب کام کی ذمہ داری وہ لڑکا نبھائے گا، الغرض دین کے سب کام کرے گا۔ لیکن اللہ لڑکی کی پیدائش ہو گئی ہے اور لڑکی لڑکے کے برابر کہاں ہو سکتی ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ الہ العالمین اس کو بچانا، اس کی ذریت کو بچانا، شیطان رجیم سے بچانا۔ اللہ نے اس خاتون کی دعا کو قبول کیا اور دعا کو قبول کرنے کے بعد ان کو اور ان کے بچے کو شیطان کے فتنے سے، شیطان کے سر سے محفوظ کیا۔ جانتے ہو اس نیک خاتون کے بدن سے کون پیدا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک نبی پیدا ہوا۔ ظاہر سی بات ہے مریم علیہ السلام کی تربیت میں ان کی ماں کا نہایت اہم کردار ہے۔ ان کا دل اتنا بڑا تھا کہ جو بھی پیدا ہوگا ہم اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیں۔ تاریخ اگر مطالعہ کرے حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کا واقعہ دل کو چھو لیتا ہے۔ غزوہ قادسیہ کی بات ہے، مسلمانوں اور کافروں کی لڑائی ہے، ظالموں کی تعداد زیادہ ہے، مشرکوں کی تعداد زیادہ ہے، اسلام کی سپہ سالاروں کی ضرورت ہے۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہ اپنے چاروں بیٹوں کو اپنے سامنے بلاتی ہیں اور بلانے کے بعد کہتی ہیں اے میرے بیٹو میں نے اسی لیے تم کو تیار کیا تھا، اسی لیے تم کو تیار کیا تھا۔ آج عورتیں بچوں کو کس لیے تیار کرتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہی کہ کما کر لا کر دے، چاہے حلال ہو چاہے حرام۔ بیٹا جوان ہو گیا ہے، اب کما کر لا کر دے گا، اب یہ کام کرے گا اور مجھے اطمینان و سکون ملے گا۔ اس ماں نے کہا، اس خاتون نے کہا جس کا نام تاریخ میں درج ہے حضرت خنسا رضی اللہ عنہ، کہا اے میرے بچوں میں نے اسی دن کے لیے تم کو پالا ہے، جاؤ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو اونچا کرنے کے لیے، اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے جاؤ، اللہ کے دشمنوں سے لڑائی کا قتال کرو۔ میں نے جان لو کہ تم اس ماں کے بیٹے ہو جس ماں نے اپنے شوہر کے ساتھ کبھی غداری نہیں کی، کبھی خیانت نہیں کی، میں نے اپنی تمام چیزوں کی حفاظت کی ہے، شوہر کے حقوق کو ادا کیا۔ ماں کی یہ تقریر، ماں کے یہ جوش اور جذبے دیکھ کر بچے غزوہ قادسیہ میں شریک ہوتے ہیں اور شریک ہونے کے بعد دشمنوں کے داغ ٹھنڈے کرتے ہیں اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ خبر دینے والے خبر دیتے ہیں کہ اے خنسا، کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے چاروں بیٹے
جنگ میں مار دیے گئے، جنگ میں قتل کر دیے گئے، اس وقت حضرت خنسا نے کیا کہا تھا؟ اور آج کی عورتیں کیا کہتی ہیں؟ آج کی عورتیں کہتی ہیں 4 پتر ہیں، چاروں چلا گئے، اب ہمارے کون رہ گیا؟ اب ہمارا سہارا کون بنے گا؟ اللہ سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کی کوئی بات ہو جائے، عورتیں اتنا چیختی اور چلاتی ہیں کہ اللہ حافظ، سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ سمجھا دو تو کہتی ہے تمہارے اوپر تھوڑی نا مصیبت ہے، گھر میں مصیبت رہتی تو سمجھ میں بات آ جائے۔ اس خاتون نے کہا الحمدللہ آج میں کامیاب ہو گئی، اپنے بچوں کو اسلام کے راستے میں نے قربان کر دیا ہے۔ آج مجھے خوشی ہو رہی کہ میرے بچے میرے کام آ گئے، میرے مستقبل کی جو تارے تھے وہ اسلام کے راستے میں قربان ہو گئے، اس سے زیادہ میری خوشی ہو کیا ہو سکتی؟ غزوہ بدر کا مطالعہ کرو، ابو جہل کو کس نے قتل کیا تھا؟ افرا کے 2 بیٹے، بعض روایت کے مطابق ملتا ہے جب پتہ چلتا ہے دونوں بچوں کو کہ ایک دشمن ہے، ایک ظالم ہے، ایک شاتم رسول ہے۔ جانتے ہو شاتم رسول کا حکم کیا ہے؟ رسول کو جو گالی دے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم ہے کہ اسے قتل کر دے، اس کو قتل کر دیا۔ لیکن آج ہم اسلام پہ عمل کرتے ہیں، لیکن رسول کی کتنی باتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، لاکھ طرح بھی بہت سارے لوگ کر دیتے ہیں کہ کتنی مشکلات آ گئی۔ چنانچہ وہ دونوں بیٹے میدان کارزار میں پہنچتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے افرا کے 2 بیٹے معاذ اور معوذ میدان بدر میں پہنچتے ہیں۔ ایک طرف عبد الرحمن بن عوف ہے، اس کے دائیں طرف ایک لڑکا ہے، عبد الرحمن بن عوف کے بائیں طرف ایک لڑکا۔ ایک لڑکا چھپتا ہے اپنے دوسرے بھائی سے اور چھپکے سے پوچھتا ہے چچا جان ابو جہل کا پتہ بتاؤ۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، دیکھا کہ تو کم سے بچے ہیں، مجھے ڈر ہونے لگا کہ یہ تجربہ کار لوگ اگر بازو میں رہے تو لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے یہ بچے کیا کریں گے، میں بھی خطرے میں ہوں سمجھو۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ دوسرا بچہ اس سے بچتے ہوئے پوچھتا ہے چچا جان ابو جہل کون ہے بتاؤ۔ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ابو جہل سوار نظر آتا ہے۔ اتنے میں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بیٹو یہ تمہارا مقصود، یہ شاتم رسول دشمن رسول موجود ہے، جاؤ اس کا کام تمام کر دو۔ دونوں بچے دوڑتے ہیں، ایک مارتا ہے سواری کے پیر پر گرتا ہے اور دونوں سے زخمی کرتے ہیں۔ بہرحال ابو جہل دم توڑ دیتا ہے، عبداللہ بن مسعود اسے کچل دیتے ہیں، مر جاتا ہے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے معاذ اور معوذ کے اندر اسلامی جذبہ کیسے پیدا ہوا، اسلام کو بول بالا کے لیے، رسول کے دشمن کو ختم کرنے کے لیے کس نے ان کے اندر جذبہ پیدا کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے وہ ماں تھی جس ماں نے ان دونوں بچوں کو پالا تھا، اور یہ دونوں بچے ماں کی بات پر اپنے رسول کے دشمن کو ختم کر دیا۔ اسی طرح سے ماں کی خدمت دیکھنا چاہتے ہو، ماں کی قربانی دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کو دیکھو۔ یہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا یہ وہی ہے جب ان کے بیٹے ان کے پاس آتے ہیں عبداللہ بن زبیر اور کہتے ہیں امی جان میرے بہت سارے ساتھی مار دیے گئے ہیں، اب تو مجھے کچھ احساس ہو رہا ہے کہ میرے پارٹی کے بہت سارے لوگ مار دیے گئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ اس ماں نے جواب دیا ارے بیٹے اگر تم حق پر تھے تو جاؤ لڑتے لڑتے اپنی جان کو قربان کر دو، اور اگر تم غلط تھے ناحق پر تھے اور تم یہ سمجھتے تھے کہ تم ناحق پر تھے تو جتنے لوگ قتل ہوئے ہیں، جتنے لوگ شہید کیے گئے ہیں، سب کا وبال تمہارے اوپر آئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ عبداللہ بن زبیر اس میں مار دیے گئے، اور اس کے بعد دشمنوں نے ان کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت اسما بنت ابی بکر کا گزر ہوا، بیٹے کی لاش کو دیکھتی ہیں، آج کے عورتوں کی طرح سے نہیں کہ گریبان کو پھاڑ کر چیخنے چلانے لگے، اتنا چیخے اور چلائے کہ سارے محلے کو پتہ چل جائے، نہیں، اس خاتون نے کہا ارے
شہسوار کو اترنے کا وقت ابھی نہیں آیا. شہسوار ابھی بھی سوار ہے، دشمنوں نے سولی پر لٹکایا ہے. یہ تعریف کے کلمات جب دشمنوں کے ظالموں کے کان میں پڑتے ہیں تو کہتے ہیں فوراً سولی سے ان کو اتار دیا جائے. ماں کے کردار کو دیکھنا چاہتے ہو تو غور کرو اور بھی واقعات پر کہ کس طرح سے ماں نے بچوں کو پالا اور ان کی پرورش اس انداز میں کی کہ وہ اسلام کے سپوتے چہتے بنے، اسلام کے سپہ سالار بنے. اسی طرح سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک جگہ ایک بچوں کا انٹرویو لیا جا رہا تھا. آپ کیا بنو گے؟ کوئی بچہ کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا. آپ کیا بنو گے؟ کوئی بچہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا. کسی سے پوچھا جاتا آپ کیا بنو گے تو کوئی کہتا کچھ بنوں گا. ایک بچے سے پوچھا گیا تم بتاؤ کیا بنو گے؟ بیٹے نے کہا میں صحابی بننا چاہتا ہوں. صحابی بننا تو مشکل ہو گیا. جن آنکھوں نے نبی کو حالت ایمان میں دیکھا ہے وہی صحابی بننے کا شرف حاصل کر سکتے ہیں. بقیہ کسی کو یہ شرف اور مقام نہیں مل سکتا. آج عمر حرم ہے، اللہ اس سے راضی، یہ اللہ سے راضی. یہ ننھا بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں صحابی بننا چاہتا ہوں. استاد نے سوال کیا بچے بتا تیرے دل میں یہ جواب کیسے آیا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں؟ کہا میری ماں روزانہ ایک صحابی کے واقعے کو بتلاتی، ان کے جذبے کو بتلاتی، ان کے کارنامے کا ذکر کرتی، جسے میں بھی سوچتا ہوں کہ میں بھی ایک صحابی بن کر اسلام کے لیے اسی طرح زندہ رہوں اور اسلام کے لیے اسی طرح جان قربان کر دوں جس طرح صحابہ کرام زندہ رہتے تھے، جان قربان کر دیا. آج کی ماں کیا سکھلاتی؟ جھوٹ بولنا سکھلاتی، چوری سکھلاتی. جیسا کہ میں نے وضاحت کے ساتھ میری بات کہی کہ خود مائیں بھیجتی کہ جاؤ فلاں کی طرف سے آم توڑ لاؤ اور اسی کی چٹنی بنا کر پورے گھر والے بیٹھ رکھا. یہ ماں وہ ماں تھی صحابی بنانا چاہتی تھی. بچے کو صفت صحابہ کے بتلا کر اس بچے کے ذہن میں دین اسلام کی باتیں ڈال رہی تھی. اور آج کی مائیں خرافات کیا کیا کہانیاں سناتی ہیں. وہ لوریاں کیا کیا بہت سارے لوریاں ہیں، سوچا دنیا بھر کی لوریاں ہیں. وہ لوریاں کچھ ایسی لوریاں ہیں جس میں ڈر اور خوف رہتا ہے. بچہ سوچا ورنہ یہ کاٹ لے گا وہ کاٹ لے گا. بچہ بچپن ہی سے بزدل ہو جاتا ہے. کبھی بھی اس کے اندر خود اعتمادی پیدا نہیں ہوتی ہے. وہ ہمیشہ ڈرپوک رہتا ہے. ہمیشہ اسلام کے لیے وہ زہر بن جاتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اسلام کا نام نہیں سنا. اس نے ماں کی زبان سے ہیرو کا نام سنا، کسی ناچنے والے کا نام سنا، کسی گلوکارہ کا نام سنا، کسی کرکٹر کا نام سنا، کسی اور کا نام سنا. وہ بچہ وہی بننا چاہتا ہے، وہی اس کی خواہش ہوتی ہے. اسی کے لیے سامان خریدتا ہے، اسی کے لیے پڑھائی کرتا ہے. ماں کے کردار میں بیوی کا بھی، سماج کے کردار میں بیوی کا بھی اہم رول ہے. اس کو بلایا نہیں جا سکتا. آپ واقعے پر غور کریں. صحیح بخاری کی روایت ہے جب اللہ نے وحی نازل کی اقرأ بسم ربک الذی خلق، جبریل امین نے حضرت رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر دبایا تھا اور تکلیف لاحق ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. پریشان ہونے کے بعد اپنے گھر پہ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. آج کی عورتوں کی حالت کیا ہے؟ شوہر تھکا ہوا آ رہا ہے، ڈیوٹی کر کے آ رہا ہے، کوئی کام کر کے آ رہا ہے، کھیت کھلیان میں محنت کر کے آ رہا ہے، گھر پہنچ رہا ہے، اسے بیوی مسکرا کر جواب نہیں دیتی، تکلیف میں جواب دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زملونی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات سے آ بیوی فوراً حکم شوہر پر لبیک کہا اور چادر اڑا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی اخاف علی نفسی، اے میری بیوی، اے میری جان، میں ڈر رہا ہوں کہ مر نہ جاؤں، کیونکہ ایک ایسا منظر دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا. جبریل امین کو دیکھا. ایسی صورت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دلاسا دلایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری السیف وتعین علی نوائب الحق. ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ اسے کھڑے ہوتے کہ اے لوگوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں
ایمان جل جائے تو بیوی کیا کہے گی؟ تمہاری قسمت پھٹی ہے، میری بھی قسمت پھٹی ہے، دنیا بھر کے تانے دے کر اسے برباد کر دے گی۔ شوہر بیچارہ کمانے کے لیے بامبے گیا، سعودیہ گیا، بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کے بعد واپس آیا تو بیوی کہتی ہے میرے لیے کیا لائے ہو؟ کچھ نہیں لائے ہو۔ کیسے شوہر؟ فلاں شوہر ایسا، فلاں کا شوہر ایسا ہے،